دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، گزشتہ دو وعظوں میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں ایک دو خلاصے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب جماعت میں دعا شروع ہو جاتی ہے، شام کی پہلی دعا، اس کے بعد اگر درمیان دعا کوئی بھی دیندار بھائی یا بہن جماعت خانے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا گیا، ہمارا طریقہ ہے کہ جب جماعت دعا پڑھ رہی ہے اور ہم اس دعا میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت ہم اپنی الگ دعا نہیں پڑھیں گے، بلکہ جماعت کے ساتھ جہاں سے بھی دعا چل رہی ہے اس دعا میں شریک ہوں گے اور دعا مکمل کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی دعا علیحدگی سے پڑھ لیں گے۔ ابھی جو علیحدگی سے بعد میں دعا پڑھنے والی بات ہے وہ ہم کب پڑھیں؟ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بھئی پہلی دعا کے درمیان ہم آئے، جماعت نے دعا پڑھ لی، ہم نے فوراً اپنی دعا پڑھنی شروع کر دی۔ اس دوران جماعت میں گنان بھی بولا جاتا ہے یا فرامین بھی پڑھے جاتے ہیں جو ہماری توجہ بھی چاہتے ہیں، اور یہ ڈسپلن بھی ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، اس لیے وہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ جماعت میں اگر گنان بولا جاتا ہو یا فرمان پڑھا جاتا ہو اس دوران ہم اپنی دعا پڑھیں۔ دعا میں ہم دیر تو کر ہی چکے ہیں، لیٹ آ چکے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب جماعتی کام کاج مکمل ہو جائے اور ہم جماعتی کام سے فارغ ہو جائیں پھر ہم علیحدگی سے بیٹھ کے اپنی دعا پڑھیں، تاکہ ہم جماعت کے کام میں شامل بھی ہو سکیں اور بعد میں اپنی دعا میں ہم توجہ بھی دے سکیں۔ دعا کرانے کا طریقہ جس طرح میں نے عرض کیا، دینداروں، جب ہم مفتی صاحب کو اپروچ کرتے ہیں اور پیر کے کلام کے مطابق کوڑی دمڑی دیجئے نے دیجئے گرنے ہاتھ، اپنا کر جوڑی ابھا رہی ہیں تو حضور گد جماعت، کہ کوڑی دمڑی آ کے مرشد کے حوالے کرو اور اپنا ہاتھ جوڑ کر گناہوں کی معافی مانگو۔ تو جب ہم اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اس وقت مکھی کامڑیا صاحبان ہماری طرف سے جو کلمات ہیں توبو تقصیردار بندو سرتا پاگونگار، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہہ لیتے ہیں ہمارے کلمات توبو تقصیردار بندو سرتا پاگونگار، تو پھر مفتی صاحب علی اللہ نیت مراد قبول کرے کہہ کے ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نذرانہ دے کے اور ہم ان کے کلمات کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نذرانہ دے کر جو ہمارے گناہوں کی معافی کلمات ہے وہ ہم کہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ چھانٹے کے طریقے سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب ہم چھانٹا لینے جاتے ہیں اور اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو چھانٹے پہ جو شخص بیٹھے ہوتے ہیں وہ علی اللہ نیت مراد قبول کہہ کے نذرانہ قبول کرتے ہیں، اور پھر ہم بندو گنہگار گد بخشے شاپیر بخشے کہتے ہیں اور وہ حاضر امام بخشے کہہ کے جواب دیتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو کہ ہم پہلے دعا کرانے آتے وقت اپنے گناہوں کی معافی کا اعلان کریں، اقرار کریں، اور اس کے بعد مفتی صاحب ہمیں جواب دیتے ہیں۔ دسون دینے کی جو بات ہے اس میں ایک بات یہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دسون امام کا حق ہے، مال واجبات ہے، وہ جماعت خانے میں آنا چاہیے، امام زمان کو ادا کرنا چاہیے، اور امام زمان کو ادا کرنے سے مراد ہم جماعت خانے میں مکھی کامڑے صاحبان کی خدمت میں آ کے پیش کرتے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق اس پیسے کو کسی اور جگہ ہم استعمال کر کے اس کو دسون کا نام نہیں دے سکتے ہیں، یا اس کا کچھ حصہ اپنی مرضی کے مطابق خیر خیرات میں دے کر اس کو دسون کا نام نہیں دے سکتے۔ مثلا اگر مجھ پہ 2000 کی دسون ہے اور میں 1000 روپیہ جماعت خانے ڈالتا ہوں اور کہتا ہوں باقی 1000 روپے
اپنے غریب غربا میں، رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں کو جا کے دیتا ہوں، بھئی آخر وہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا۔ وہ نیکی کا کام ضرور ہے، وہ ہم اپنے پیسے سے کریں، امام کے پیسے سے نہ کریں، کیونکہ وہ دسون کا پیسہ ہے، اس پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر ہمیں خیر خیرات کرنے کا شوق ہے، اور یقیناً کرنا چاہیے، یہ تو خدا کا حق مال واجبات ہے، قرض حسنات اس کے بعد آتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ تو جو بھی امام کا حق ہوتا ہے گن کے پورا، اور ہو سکے تو تھوڑا سا اوپر، کم نہیں۔ امام کا جو حق بنتا ہے وہ اور کہیں بھول چک ہو گئی ہو، اس سے بچنے کے لیے، سیف سائیڈ میں رہنے کے لیے تھوڑا سا اوپر ڈال کے امام کا حق جماعت خانے میں پہنچائے۔ اگر ہم نے اپنی مرضی کے مطابق خیر خیرات کیا، ڈونیشن دیا، غریبوں کی مدد کی، وہ نیکی اپنی جگہ پہ ضرور ہے، لیکن وہ دسون کا پیسہ نہیں ہے، اور وہ پیسہ دسون میں شمار نہیں ہوتا۔ گھٹ پاٹ کی جو 3 دعائیں دی جاتی ہے، تھاپنے کی، اٹھانے کی اور قائم کرنے کی، اس کے معنی یہ ہے کہ جب گھٹ پاٹ تھاپنے کی دعا دی جاتی، اس کا مطلب کہ یہ جو برکات کا کام ہے اس کا ہم جماعت خانے میں آغاز کرتے ہیں۔ جب آب شفا پینے کے لیے کہا جاتا ہے تو جماعت کو چاہیے کہ جب گھٹ پاٹ اٹھانے کی دعا ہے، جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم یہ گھٹ پاٹ اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے ہم آب شفا پی لیں، یعنی جان بوجھ کر بلا وجہ اپنی طرف سے آب شفا پینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب قائم کرنے کی دعا دی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آب شفا پینے کا کام مکمل کیا جاتا ہے، برتنوں کو ان کی جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے دینداروں کہ اگر ہم کسی ڈیوٹی پر ہیں، کسی کام میں ہے، یا کسی بھی وجہ سے ہم دیر سے آئے ہیں، گھٹ پاٹ اٹھانے کی دعا دینے کے بعد آئے، تو پھر وہ آب شفا ہمارے لیے آب شفا نہیں رہتا، کوئی اور چیز بن جاتی ہے، یا خدا نخواستہ اس کی تاثیر یا اس کے اثرات میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ یا اگر ہم ڈیوٹی پر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہوں پہ ہمارے نوجوان جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ گھٹ پاٹ قائم کرنے کے بعد بھی آتے ہیں اور آب شفا پیتے ہیں، تو اس سے کچھ آب شفا کے اثرات میں کمی نہیں آتی، کیونکہ یہ امام کی دعا و برکات سے آتی ہے۔ بلکہ آپ تو جانتے ہیں جماعت خانے میں آب شفا 24 گھنٹہ موجود رہتا ہے۔ کوئی دیندار صبح کام پہ جاتے وقت پینے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی آب شفا لے جاتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ جو لوگ صبح جماعت خانے نہیں آتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں آب شفا پیتے ہیں۔ ان دعاؤں کے اعلان کا اپنا ایک مقصد ہے، اپنی ڈسپلن ہے، اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں سے پہلے آب شفا پی لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہم اس کے بعد پہنچتے ہیں تو پھر وہ آب شفا نہیں رہتا یا اس کی کوئی تاثیر نہیں رہتی۔ دینداروں، برکات کے حوالے سے جو کل بات ہو رہی تھی، اس میں ایک اور چیز ہماری جماعت میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس کو ہم جرعہ کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام، معقول نام تبرک ہے، یعنی وہ چیز جس سے ہمیں برکت حاصل ہو۔ جرعہ کا مطلب ہے چھوٹی سی مقدار، ایک گھونٹ۔ یہ جرعہ صرف اسماعیلی طریقے میں نہیں ہے بلکہ صوفیوں کے نزدیک بھی ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے طریقے میں، ہمارے عقیدے کے مطابق، پیغمبر اور زمانے کا امام ہر دور میں زمین پر خداوند تعالیٰ کی برکات کا مرکز، برکات کا منبع ہوتے ہیں۔ ان کی ذات سے آنے والی ہر چیز ہمارے لیے مبارک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر جس میں آ کے ہم بیٹھے ہیں، جماعت خانہ، یہ امام کا گھر ہے، یہاں امام کا نور ہمیشہ موجود ہے۔ امام نے فرمایا جماعت خانے میں باطنی طور پہ ہم ہمیشہ موجود ہے، اور ظاہر میں مکھی کامڑے صاحبان کے ذریعہ ہم موجود ہے۔ اس لیے ہمارے پیروں نے ہم کو بتایا کہ گتمائے جب آؤ تب ہے جندہ کہاؤ، پھل امرا پوری پاؤ،
شاہ پیر کا دیدار. جب گت میں آتے ہو تو ہے زندہ کہو، یعنی خدا کا نور جو حیات ہے وہ زندہ ہے اور اس گھر میں موجود ہے. اور ہم کہتے ہیں جواباً قائم پایا کہ وہ قائم و دائم نور جو زمین پہ ہمیشہ موجود ہے اسے ہم نے پایا ہے، اسے ہم نے حاصل کیا ہے. یہ اتنا مقدس اور اتنے بابرکت کلمات ہے کہ ہمارے پیر جب ہندوستان سے دیدار کرنے کے لیے ایران امام کے حضور میں گئے تو جب امام نے ان کو ملاقات دیا تو امام نے فرمایا ہے زندہ، اور پیر نے جواباً فرمایا قائم پایا. اور یہ کلمات ہم کو دیے گئے. ہے زندہ کہتا ہستی ندان، قائم پایا کہتا دان ترنگ. جو ہے زندہ کہتا ہے گویا اس سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس نے ایک ہاتھی سخاوت میں دی، اور جو قائم پایا کہتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے ایک گھوڑا سخاوت میں دی. تو یہ جو خدا کا گھر ہے، زمانے کے امام کا گھر ہے جس میں امام کا نور حاضر و حیات ہے ہمیشہ، اس گھر سے متعلق ہر چیز ہمارے لیے بابرکت ہو جاتی ہے. چنانچہ یہاں ہم مختلف مجالس میں آتے ہیں، مختلف مذہبی کام کاج انجام دیتے ہیں، تو اس گھر سے ہمیں مبارکی کے طور پہ اور ہمارے جان مال ظاہری اور باطنی برکات اور خوشحالی کے لیے ہمیں جرعہ دیا جاتا ہے، تبرکات کے طور پہ کوئی چیز دی جاتی ہے. یاد رکھیے دیندارو، جرعہ صرف جماعت خانے کے حوالے سے ہوتا ہے، گھر کے حوالے سے نہیں ہوتا ہے. نہ گھر میں کوئی مذہبی اعمال ہوتا ہے، نہ گھر میں کی جانے والی کسی بھی چیز کو جرعہ کہا جا سکتا ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ میت کے موقع پر گوڈانی کی دعا میں گھر میں جرعہ چکھنے کے بہانے جو آنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جرعہ گھر میں نہیں ہوتا ہے، جرعہ گھر میں نہیں دیا جاتا ہے، جرعہ گھر میں نہیں بنتا ہے. جرعہ کا جو تعلق ہے وہ کسی انڈیویجول کے گھر سے نہیں ہے، زمانے کے امام کے گھر سے ہے. تو امام زمان کے گھر سے جو جرعہ ہمیں ملے اس میں ہمارے لیے برکات ہے، سکون ہے، اور اس لیے لازمی ہے کہ ان جرعوں کا تقدس برقرار رکھا جائے. جب جرعوں کا تقدس برقرار رکھنا ہے تو اس میں دو باتیں لازمی سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جرعہ بنایا اس طرح جائے یا اس قسم کا جرعہ ہو جسے کوئی صحیح طریقے سے استعمال کر سکے، کنزیوم کر سکے. جرعہ دکھاوے کے واسطے نہیں ہوتا ہے. جرعہ کسی منڈلی کے لیے یا کسی منڈلی کے مکھی کامڑے صاحبان کے لیے، معذرت چاہتا ہوں، کوئی پریسٹیج پوائنٹ کی بات نہیں ہوتی کہ بھئی میری مجلس میں اور میری فلان مجلس میں میں نے یہ جرعہ کیا. دیندارو، قدرت کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے آپ جو بھی بات کریں گے اس میں ہمیشہ سادگی ہے. آپ جانتے ہیں جب باطنیت کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، روحانیت کی بات ہوتی ہے، نیچر کی بات ہوتی ہے تو سمپلسٹی کی بات ہوتی ہے. آپ کہیں گے سب سے اچھی خوبصورتی کون سی ہے تو ہمیشہ آپ یہ کہتے ہیں جو نیچرل بیوٹی ہے، جو فطری حسن ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں کوئی بناؤ سنگھار نہیں ہے، اس میں کوئی بناوٹی چیزیں نہیں ہے، اس میں ہر چیز ویسی ہے جیسی قدرت نے دی ہے. تو جب ہم دین کے کام میں آتے ہیں، مذہب کے کام میں آتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں تو وہاں ہر چیز سادگی سے ہونی چاہیے. ہمارے لباس کے واسطے کہا گیا ہم سادہ آئیں. ہم جب اپنے آپ کو پیش کریں تو سنسیریٹی کے ساتھ، سادہ دل کے ساتھ، سمپل عقیدے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں. بالکل اسی طرح جب ہم مجالس میں آتے ہیں تو مولا کی خواہش ہے ہمارے مجالس روحانی ماحول میں ہونی چاہیے، چونکہ وہ ایک روحانی عمل ہے. اس کا کوئی بھی عنصر، کوئی بھی ایریا جو ہے وہ شو کے واسطے نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کے واسطے نہیں ہونا چاہیے. تو جرعہ بنے اس طرح کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کو بناتے وقت اور استعمال کرتے وقت اس کا تقدس برقرار رکھا جا سکے گا یا نہیں. اور جو جرعہ لیتا ہے
اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی پوترتا کو برقرار رکھ سکے گا یا نہیں. مثلا آج کوئی ایسا جرا ہے، مثال کے طور پہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے گھر میں 6 ممبر ہے، شاید ایک جرا بھی مشکل سے کھایا جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ میں 6 کے 6 جرے یہاں سے لے کے جاؤں اور 2-4 دن گھر میں رکھ کے فریج میں رکھ کے جب کوئی نہیں کھاتا ہو تو مولا کی مہمانی کا ایک پلیٹ بنا کے واپس ریٹرن ٹو دا سینڈر کے طور پہ ہم بھیج دیتے کہ بھئی جس نے دیا اس کو واپس کر دیا. یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جرے کا تقدس نہیں ہے. اگر میں نے محسوس کیا آج میٹھا جرا ہے مجھے نہیں کھانا، بہتر ہے کہ میں نہ لوں، یا میرے کسی بھائی نے لیا، فیملی ممبر نے لیا، جرا کے تقدس کے طور پہ میں لے لوں، تھوڑا سا چکھ لوں. لیکن اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہو کہ میں اس کو استعمال نہیں کر سکوں گا یا اس کے تقدس کو برقرار نہیں رکھ سکوں گا تو مجھے نہیں لینا چاہیے. خود مولا کے جو 2 تعلیقیں ہیں اس کے اقتباسات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مولا نے ٹانزانیہ کاؤنسل کو تعلیقہ بھیجا تھا، 68 اور 72 کے 2 تعلیقیں ہیں. مولا فرماتے I am very happy to hear that the Mukhis and Kamadiyas have cooperated with respective councils and curtailed their expenses by distributing simple and inexpensive juras. یہ مولا نے کاؤنسل کو تعلیقہ بھیجا ہے 18/4/1968 تنزانیہ میں کہ ہم یہ سن کر بہت خوش ہوئے ہیں کہ مکھی صاحبان اور کامڑے صاحبان نے اپنی اپنی کاؤنسلوں سے تعاون کیا ہے اور سادہ اور سستا جرا تقسیم کر کے اپنے اخراجات میں کمی کی ہے. دونوں باتیں مولا نے فرمائے، جرا سادہ ہو، سستا ہو اور اخراجات میں بھی کمی ہو. گویا مجالس میں اخراجات کی کمی کرنا اس میں امام کا اپروول ہے اور اس میں امام اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہیں. دوسرا تعلیقہ 30th December 1972. I entirely agree with your council's suggestion that the provincial council should encourage the Mukhis and Kamadiyas of the Mandlis to prepare simple jura on the occasion of the majalis. ہم آپ کی کاؤنسلوں کی اس تجویز سے پوری طرح اتفاق کرتے ہیں کہ پروونشل کاؤنسلیں مکھی صاحبان اور کامڑے صاحبان کی مجالس کے موقع پر سادہ جرا تیار کرنے کی ضرور حوصلہ افزائی کریں. تو مولا جب سادگی پہ زور دیتے ہیں اور سادہ جرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت نشانیاں ہیں، بہت نصیحتیں ہیں. ہم اپنے جماعتی کام کاج کو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، یہ جرا ہے یا سفرہ ہے، ہر چیز اپنے لمٹ میں اچھی لگتی ہے. قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ماڈریٹ وے میں اچھی لگتی ہے. جو چیز بھی اپنی حد سے باہر نکل جاتی ہے تو اس کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو معانی اور حقیقت پنہا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. دینداروں، اس کے بعد ہم اس طریقے کی طرف آتے ہیں جہاں ہم زمانے کے امام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک مومن کے لیے، اسماعیلی مومن کے لیے دنیا میں اگر کوئی عزیز ترین شے ہے، کوئی پیارے میں پیاری چیز ہے تو وہ زمانے کے امام ہے، اور زمانے کے امام کی محبت میں وہ اپنی جانوں تک قربان کرنے کو تیار ہیں. انسان میں جو یہ محبت کا جذبہ ہے ظاہری بھی ہوتا ہے، باطنی بھی ہوتا ہے. جس طرح جسمانی رشتے کی وجہ سے والدین، بھائی بہن، بیوی بچے اور ان لوگوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس محبت کے رشتے کے مختلف طور پہ وہ اظہار کرتے ہیں. تو جس طرح ظاہری محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اسی طرح زمانے کے امام سے روحانی بچوں کو جو دلی باطنی لگاؤ ہے اس کے اظہار کا بھی طریقہ ہے. اور اس اظہار کے مختلف طریقوں، جس کا کلائمیکس تو یہ ہے کہ مومنین وقت آنے پر امام کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. وہ تو ایک ایکسٹریم کیسز ہے، لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں وہ کوئی ایسے طریقے اپنے طرف سے بناتے ہیں جس سے وہ
پیر کے اس قول کے مطابق کہ شاسو راکھو آئی ہیت ہریالہ، امام زمان سے اپنی محبت کو ہمیشہ تازہ رکھو، ہمیشہ ہریالہ رکھو، تو وہ ہر روز کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ زمانے کے امام کے ساتھ ان کی محبت میں ہمیشہ تازگی رہے۔ جس طرح ہر روز وہ جماعت خانے آتے ہیں، اس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز مولا کو اپنے گھر میں بلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ حضور سے اپنی محبت کی جو مختلف قسم سے اظہار کرتے تھے، اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ حضور کو دعوت پہ اپنے گھر پہ بلاتے تھے، اور اگر حضور دعوت پہ نہیں آ سکتے تھے تو اپنے گھر سے کچھ کھانا پکا کر بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی کا دوسرا نام ہے مہمانی۔ مہمانی سے مراد یہ ہے کہ آپ پیغمبر کو یا زمانے کے امام کو اپنے گھر میں بلا کر میزبانی کا شرف حاصل کریں۔ یہ حضور کے زمانے میں ہوا، اور حضور کے بعد ائمہ علیہم السلام جب مریدوں کے درمیان رہے، قریب رہے، تو انہوں نے یہ مہمانی قبول کی۔ جب امامت ہندوستان میں منتقل ہوئی اور امام مریدوں کے درمیان رہنے لگے، مریدوں کی تعداد بھی کم تھی اور امام کی دیگر مصروفیات بھی کم تھی، تو مرید جب امام کو مہمانی پیش کرتے تھے تو امام مریدوں کے گھر پہ آتے تھے۔ وہ مہمانی کا پہلا طریقہ تھا کہ کسی نے مہمانی کی ہے، مولا اس کے گھر میں آتے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، بالکل اسی طرح مولا گھر پہ آتے تھے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ان کو دعا و برکات سے نوازتے تھے۔ زمانہ آگے بڑھا، مرید بھی بڑھ گئے بہت زیادہ، امام کی مصروفیات بھی بہت زیادہ مریدوں کے واسطے ہی بڑھ گئی، تو پھر بجائے گھر جانے کے یہ مہمانیاں جماعت خانے میں ہونے لگی۔ پہلے جہاں جہاں مہمانی ہوتی تھی، فیملی بیٹھتی تھی، وہاں ایک تخت رکھا ہوتا تھا، امام ان کے درمیان میں آ کے بیٹھتے اور ان کی مہمانیاں قبول فرماتے تھے۔ پھر جو وقت آگے بڑھا تو فیملی کی مہمانی بھی ختم ہوئی، اب مرید امام کے حضور میں آنے لگے۔ پہلے ایک فیملی کے 5 ممبر آتے تھے، اس کے بعد ایک فیملی کے 4 ممبر ہو گئے۔ آج موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایک فیملی سے 2 ممبر مولا کے حضور میں آتے ہیں۔ اس کا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعداد یوں ہی گھٹتی چلی جائے گی، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صورتیں ہیں جو بدلتی ہے۔ ایک منڈلی کے حوالے سے امام نے فرمایا تھا، آج اس منڈلی کی صورت یہ ہے، ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد اس کی صورت کچھ اور ہو جائے، لیکن جو اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، وہ برقرار رہے گی کہ جماعت امام زمان کی خدمت کرے، سیوا کرے۔ ماضی میں منڈلیاں نہیں تھی لیکن خدمت تھی، آج منڈلیاں ہیں اور خدمت ہے۔ خدمت کی صورت مختلف ہے لیکن خدمت کی روح باقی ہے۔ آج بھی جب ایک مرید امام کی مہمانی کرتا ہے یا مفتی صاحب کے پاس آ کے مہمانی لکھاتا ہے، یا جب مولا تشریف لاتے ہیں تو مولا کے حضور میں مہمانی پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے یہی معنی ہے کہ گویا مولا خود فرماتے کہ ہم نے آپ کی مہمانی قبول کی، یہ ایسا ہی سمجھنا جیسے کہ ہم آپ کے گھر پہ آ کے آپ کا کھانا ہم نے کھایا۔ یا جیسا مولا فرماتے ہیں، مکھی اگر مرحوم کو چھانٹا دیتا ہے یا آخری موقع پہ چھانٹا دیتا ہے تو یہ سمجھنا کہ ہم خود ہی آئے ہیں اور ہم نے ان کو چھانٹا دیا ہے۔ تو آج روح اسی طرح برقرار ہے، جب بھی ہم مہمانی پیش کرتے ہیں گویا امام ہمارے گھر پر آ گئے، اور عام طور پہ لوگ مہمانی کے جواب کے انتظار میں ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں بھئی ہم نے یہ مہمانی بھیجی، شاید یہ خیال ہے کہ جب مہمانی کا جواب آتا ہے تو شاید ہماری مہمانی قبول ہو گئی مولا کے حضور میں۔ تندارو، مولا کسی کی مہمانی ریجیکٹ کر کے واپس بھیجتے؟ مولا کوئی مہمانی کو اسکرین نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ 400 مہمانی آئی ہے، جو مجھے پسند آئے گی میں رکھوں گا، باقی بھیج دوں گا۔ یہ تو دل سے دل کا رشتہ ہے، بلکہ مہمانی بھیجنا تو کیا، جو ہی ہم نے نیت کی کہ یا مولا میں آپ کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں، تو مہمانی پہنچ جاتی ہے مولا کو، پھر تو فارملٹی باقی رہ جاتی ہے۔ جو فدائی ہے مولا فرماتے ہیں اس کے تو خیالات، اس کی مہمانی
وائرلیس کی طرح ہمیں پہنچتی ہے. گویا وہ جب سوچتا ہے مولا کے حضور میں اس کے خیالات پہنچ جاتے ہیں. تو یہ امٹیریل ہے ہمارے لیے، سوائے کہ ہم نے کوئی گزارش کی ہے، کوئی ہدایت منگوائی ہے تو اور بات ہے، ورنہ عام طور پہ جب مولا کے حضور مہمانی پیش کرتے ہیں تو ہماری نیت کے ساتھ ہی وہ مہمانی مولا کے حضور میں پیش ہو جاتی ہے، مولا قبول کر لیتے ہیں. اس مہمانی کا ایک اور آگے بڑھا ہوا ایکسٹینڈڈ صورت یہ ہے کہ مرید ہر روز اپنے گھر میں مولا کی دعوت کرتے ہیں، اور وہ ناندی کی صورت میں کرتے ہیں. ناندی ایک گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، کچھ آفر کرنا. تو جہاں مرید امام کو مہمانیاں بھیجتے ہیں یا امام کی حضور میں جاتے ہیں، وہاں اپنے گھر میں بھی جو کچھ روزانہ پکاتے ہیں اس میں سے بھی تھوڑا بہت امام کی محبت کے لیے، ہم اس کو حق نہیں کہتے، حق تو دستون ہے، یہ محبت کے اظہار کے طور پہ ہر روز وہ یہ چاہتے کہ ہمارے دسترخوان پہ مولا تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کھانا کھائے. تو ہم جو اپنے گھر سے مہمانی نکالتے ہیں، اس کو آپ ناندی کہہ لیجئے، مہمانی کہہ لیجئے، ایک ہی چیز ہے کہ ہم اپنے گھر سے روزانہ مہمانی امام کو بھیجتے ہیں. وزیر اسماعیل بھائی گانگجی جب کاٹھیاواڑ کے علاقے میں ٹور کرتے تھے، جماعتوں میں انہوں نے دورہ کیا اور دیگر بزرگان اس زمانے کے دورہ کیا. انہوں نے جماعت سے پوچھا کہ بھئی تم پیر کی روٹی جو ہے، مرشد کی روٹی ہے، وہ پیش کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اب وہ زمانہ نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس ہے کیا جو ہم پیش کریں، جو کچھ ہے وہ پیش کرنے جیسا ہے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ کہا ہم تو یہ چھاچھ ہے، اس میں یہ روٹی بھگو کے کھا لیتے، ہمارا تو یہ گزارا ہے. مرشد کو اس میں سے کہاں پیش کرے؟ کہا اس میں سے بھی پیش کرو، جو تم خود کھاتے ہو وہ مرشد کو پیش کرو. کہتے ہیں وہاں مرشد کی دعائیں ہمیں ملی. ہم اپنے گھر سے امام کی مہمانی کرتے گئے، امام کے گھر سے ہمیں دعا برکات ملتی رہی. آج یہ حال ہے کہ کہاں ہم گوبر کے ٹوکرے اٹھائے سر پہ گھومتے تھے کہ کھوجا اٹھا بوجا کہی، کھوجاؤ نے سمبودتا نے گور قبرستان ماں کھوجاؤ جینے کھودتا. ایسا زمانہ تھا کہ کھوجا اٹھا بوجا ایک ہمارا ایک علاقے میں ٹائٹل تھا کہ کھوجے کا کام یہ ہے بوجا اٹھانا، اور قبرستان میں اگر قبر کھودنے کا کام ہے تو کھوجے کو بلا لو، یہ ان کا پروفیشن تھا. آج مولا نے کہاں سے کہاں پہنچایا. اس میں مریدوں کی محبت اور امام کی دعا و برکات، ان دو چیزوں نے کام کیا ہے. تو ہم جو اپنے گھر سے مولا کی مہمانی پیش کرتے ہیں، ناندی لاتے ہیں، وہ امام کی محبت میں نکالتے ہیں، اس کو ہم جماعت میں لاتے ہیں. اس کو جب ہم نیت کر کے گھر میں پکاتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے گھر سے یہ چیز امام کے واسطے نکالنی ہے، اس وقت سے ہماری محبت اس میں داخل ہوتی ہے، اس وقت سے ہماری عبادت اس میں شامل ہوتی ہے، چونکہ ہم مولا کی نیت سے وہ کام کرتے ہیں. اس لیے دینداروں، اس کے ساتھ ایک تقدس کا ایلیمنٹ، ایک محبت کا ایلیمنٹ، ایک پاکیزگی کا ایلیمنٹ داخل ہو جاتا ہے. ہم نے کس طرح پکایا، کس طرح اس کو ہم لے کر آئے، جماعت خانے میں لائے، کس طرح ہم نے رکھا. جب اس کو ہم جماعت خانے میں ناندی کے طور پہ جب اس کو آکشن کرتے ہیں، بیچتے ہیں، سرکاری پیسہ بناتے ہیں، اس میں سے ان تمام مرحلوں میں اس کی پاکیزگی برقرار رہتی ہے. ہم کس طرح اس کو لیتے ہیں اور گھر لے جا کے کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، ان سب میں پاکیزگی کا عمل، تقدس کا عمل داخل ہوتا ہے کہ یہ زمانے کے امام کے گھر کی چیز ہے. اس لیے اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ سے سوال کریں. اپنے گھر میں ناندی بنانے سے لے کر مہمانی بھیجنے سے لے کر، اگر کالونیز میں آپ ناندی کرتے ہیں کسی بھی کالونی میں، تو گرد و پیش کا جائزہ لیجئے کہ کیا
یہ ماحول واقعی مولا کی مہمانی کرنے جیسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم ہر مرحلے میں ہر لمحے اس کی پاکیزگی برقرار رکھتے ہیں یا نہیں؟ کس کے ہاتھ سے بھیجتے ہیں، کس کے ہاتھ سے منگواتے ہیں، کیسے برتنوں میں بھیجتے ہیں، کس طریقے سے بھیجتے ہیں، اس کو جماعت خانے لاتے ہیں تو کس طرح لاتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، ناندی کرنے والا اسے کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، لینے والا کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، گھر لے جا کر کس طرح ٹریٹ کرتا ہے، یہ تمام ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ہم ان کے تقدس کو برقرار نہ رکھ سکے تو امام کے گھر کی ایک چیز کی بے حرمتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، گناہ ہوتا۔ اگر ایک چیز ہم کرتے ہیں، چونکہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، نظر آتا ہے، خاص طور پہ آپ کالونیز میں جائیں گے جہاں سوسائٹیز میں ناندی ہوتی ہے، بہنوں کو زیادہ معلوم ہوگا، میں آپ سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، چیک کریں کس ماحول میں ہم یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے گھر کے حوالے سے جو بھی کام ہوتا ہو اس کی جو اعلیٰ ترین تقدس ہے اس کو ہم مینٹین کریں۔ تو یہ ناندی ہم زمانے کے امام کی محبت میں نکالتے ہیں، ہم خیر خیرات کرنے کے واسطے نہیں نکالتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ سوال ہے، حالانکہ بار بار یہ باتیں فرمان کے حوالے سے کہی جا چکی ہے، پھر بھی وہی بات پوچھتے ہیں کہ وہ ناندی تو غریبوں کا حق ہے، جماعت خانے میں لوگ اتنے بڑھ چڑھ کے کیوں لیتے ہیں؟ بھئی کس نے کہا، کہاں لکھا ہے، کس نے فرمایا، کون سے گنان میں، کون سے فرمان میں ہے کہ ناندی غریبوں کا حق ہے؟ کون اپنے گھر سے امام کی مہمانی غریبوں کے واسطے بنا کے نکالتا ہے؟ کوئی نہیں نکالتا۔ مولا کے حضور میں ایک شخص نے لمبا خط لکھا تھا جس میں یہ بات بھی تھی کہ ناندی غریبوں کا حق ہے، لیکن امیر بڑھ چڑھ کے جماعت خانہ سے لے جاتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا، یہ شخص جواب دیا تعلیقہ میں امام نے، یہ شخص ناندی پہ بھی اعتراض کرتا ہے، اس کے کہنے کے مطابق غریبوں کا حق ہے۔ اگر واقعی وہ غریبوں کو مدد کرنا چاہتا ہے تو غریبوں کو مدد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرو، سوسائٹیز بناؤ، لون دلواؤ، کاروبار پہ لگاؤ، جس طرح دوسری جگہوں پہ ہوا ہے اس طرح غریب اوپر آتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دو وقت کی روٹی کسی غریب اسماعیلی کو دے کے ہم اس کا کوئی بھلا کریں گے؟ ہم اس کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے؟ پلیٹینم جبلی کے موقع پر مشرقی پاکستان کے لیڈر سے مولا نے پوچھا کہ یہ جو اتنا فنڈ تم جمع کر رہے ہو اس پیسے کا کیا کرو گے؟ تو بیچارے نے بڑی خلوص سے جواب دیا کہ یا مولا، جو ہمارے غریب دیندار بھائی ہیں ان کی ہم مالی امداد کریں گے۔ امام نے فرمایا، مالی امداد کرو گے؟ دیکھو، ہماری جماعت غریب ضرور ہے لیکن فقیر نہیں ہے، بھکاری نہیں ہے، غریب ہے لیکن بھکاری نہیں ہے۔ ان کو اگر مدد کرنا ہے تو اپنے پیر پہ کھڑا کر، جس طرح بعد میں امام نے ادارے بنائے اور جماعت اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ امام کا مال آیا ہے جماعت میں، ہم اٹھا کے کسی کو دے دے، بھئی تم یہ کھا لو، اس سے ہم اس کی جو عزت نفسی ہے اس کو اور مجروح کریں گے۔ تو مولا کے فرمان سے یہ بات خلاصہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ امام نے فرمایا کہ یہ ناندی جماعت امام کی محبت میں نکالتی ہے، اور یہ ٹرو اسماعیلی اسپرٹ اور اسماعیلی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس کی جو روح ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب جماعت خانے میں ان مہمانیوں کو جمع کیا جاتا ہے دینداروں، ایک جگہ جب رکھا جاتا ہے تو اس کا نام سفرہ ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ تھرڈ سفرہ کیا ہے اور پھر یہ اول سفرہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیزیں ایک دفعہ تو سیل ہوتی ہے، لیکن یہ پہلا شخص جو آتا ہے وہ سب کے اوپر قیمت لگاتا ہے اور پھر واپس وہی چیز ناندی کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ دینداروں، گھر سے ہم امام کی مہمانی نکالتے ہیں۔ سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ پہلے زمانے میں جب ہم ٹیبل کرسی پہ نہیں کھاتے تھے، زمین پہ کھاتے تھے، یا آج بھی جہاں یہ رواج ہے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چادر بچھاتے ہیں، اس پہ سارے کھانے کا سامان سجا دیتے ہیں، اس کو سفرہ کہتے ہیں۔ تو گویا امام کا سفرہ سجا ہے۔
ہر مومن اپنے گھر سے جو کچھ ہو سکا لے آئے ہیں اور امام کو کھانے کے لیے ہم نے پیش کیا ہے۔ جب یہ سفرہ جمع ہوتا ہے، آپ دیکھیں امام جب فزیکلی ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہم امام کو سرو کریں، ہم امام کو سرو کریں، امام کی خدمت میں ہم کھانا پیش کریں۔ تو جب امام کا سفرہ لگتا ہے اور مولا آ کے تشریف رکھتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہاں ایک آفر یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی کون ہے آپ میں سے جو سب سے پہلے امام کو سرو کرنے کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ اول سفرہ یہ ہوتا ہے، سفرے میں سے سب سے پہلے گویا امام کے پلیٹ میں ڈالنا یا امام کو سب سے پہلے سرو کرنے کی خدمت لینا، اور گویا اس نے اپنے گھر سے سارا سفرہ لے کر آیا اور امام کو آفر کیا، وہ اول سفرہ ہے۔ تندارو، اس سب میں تقدس ہے، پاکیزگی ہے، امام کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ اس میں جہاں بھی دکھاوا آ گیا، دعائیں تو ہم کو دے دی جاتی ہے کہ علی اللہ نیت مراد قبول۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ساری جماعت کو دیکھے اور محلے والے کو بھی پتا چلے، دوسری جماعت والوں کو بھی پتا چلے کہ آج میں کتنے کا سفرہ کھٹا، تو بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ علی اللہ نیت مراد قبول۔ تمہاری نیت قبول ہو گئی، واہ واہ ہو گئی، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے مولا نے مال سے نوازا ہے اور میں یہ ثواب لینا چاہتا ہوں، میں یہ خدمت لینا چاہتا ہوں، امام کے حضور میں آفر کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو بھی نیت مراد قبول کی دعائیں دی جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ جو پاکیزگی ہے، تقدس ہے، محبت کا رشتہ ہے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو یہ غلط فہمی جو ہمارے دل میں، اس کو ہم نکال دیں کہ یہ غریبوں کا مال ہے۔ اور یاد رکھیے دیندارو، امام کو جب ہم مہمانی کرتے ہیں تو ہمارے استطاعت کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق امام کے شایان شان پیش کریں۔ ایک چیز جو محبت سے دی جاتی ہے کیسے بھی ہو قبول ہوتی ہے، لیکن دیندارو بعض اوقات جس طرح میں دسون کے معاملے میں کل کہا تھا، کوئی چیز ضرورت نہ ہو گھر میں، ہمیں پسند نہ ہو، نکال دینی ہے وہ چیز ہمیں اپنے گھر سے، تو وہ ہم کبھی بھی امام کو نہیں دیتے ہیں۔ بعض اوقات مکھی کامڑے صاحبان ایسا سامان نکال کے دکھاتے ہیں کہ شاید غلطی سے بجائے یہ جنا پرانا سامان والوں کو دینے کے، غلطی سے شاید انہوں نے جماعت خانے میں بھجوا دیا ہے۔ ایسی چیزیں جماعت خانے میں نہیں آتی ہے اور نہیں آنی چاہیے۔ کیا امام فزیکلی ہمارے گھر میں کبھی آئے تو ہم ایسی چیزیں امام کو آفر کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو اس دیندار و پاکیزگی کی جو تعلیم ہے امام کی محبت کے حوالے سے، اس کے بعد ایک دو چھوٹی چیزیں اور رہ جاتی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں۔ انسان دنیا میں مختلف طریقوں سے تکالیف اور مشکلات پہ مبتلا ہوتا ہے، اور ان مشکلات کو آسان کرنے کے دو ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک تو فزیکل ہے جس میں انسان علاج کرواتا ہے، مشکلات میں بیماری، بلا، آفت، قدرتی تکالیف ہے جس کے علاج کے لیے دنیاوی وسائل کا سہارا لیتا ہے، اور ان دنیاوی وسائل سے جب وہ تھک جاتا ہے یا ان دنیاوی وسائل کے ساتھ ساتھ وہ روحانی وسیلہ بھی تلاش کرتا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک طریقہ موجود ہے کہ اگر کسی انسان پہ کوئی ایسی تکلیف، بیماری، بلا، آفت اتر آئے کہ جس کا علاج اس کے پاس نہ ہو، تو وہ جماعت کو رجوع کرتا ہے اور جماعت سے گزارش کرتا ہے کہ مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے، آپ ساری جماعت مل کر میرے مشکل آسان کے لیے دعائیں کریں، جس کو ہم ستاڑا کہتے ہیں۔ ویسے مشکل آسان کی دعائیں ہر روز دی جاتی ہے۔ درمیان میں ایک سوال کی بات میں بتا دوں، لوگ پوچھتے ہیں جو مفتی صاحب دعا مانگتے ہیں یہ تسبیح پڑھوانے والوں کی مشکل آسان، جو پہلے تسبیح نکلوانے والوں کی یا تسبیح نکالنے والوں کی، اب تسبیح پڑھوانے والا ہو گیا، تو کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مفتی کامرے صاحبان جو خود تسبیح پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں اپنے حق میں دعائیں مانگتے ہیں، یا کیا ہے یہ دینداروں؟ جماعت میں دیندار کچھ لوگ آتے ہیں جو مکھی کامڑے صاحبان کے پاس مشکل آسان کے پیسے دیتے ہیں،
کہ ان پہ کوئی تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی آفت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جماعت میں ان کے لیے مشکل آسان کی دعائیں مانگے، گویا وہ تسبیح پڑھواتے ہیں مکھی کامریہ صاحبان سے۔ تو جب ہم بہت سے لوگوں کی دعائیں تقریباً روزانہ آتی ہیں، خواہشات آتی ہیں، تو ان کے لیے یہ دعائیں مانگی جاتی ہے کہ جو مشکل آسان کی نیت کر کے آئے ہیں، مولا ان کی تمام مشکلات آسان کرے۔ لیکن وہ روزمرہ کی ہمارے تسبیح میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی تسبیح ہے جو ستاڑے کے صورت میں جماعت میں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ ستاڑا 7 دن تک متواتر ہم کسی خاص مقصد کے لیے گریہوزاری کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ ستاڑے کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، ایک تو مشکل آسان کے ستاڑے ہیں اور دوسرا روحانی ترقی کے ستاڑے ہیں، جس کا تعلق بیت الخیال سے ہے۔ بیت الخیال کا جو ستاڑا ہے، جس طرح بیت الخیال کا تعلق ہمارے دنیاوی زندگی کے کسی پہلو کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح بیت الخیال کے ستاڑے کا تعلق ہمارے کسی دنیاوی مشکل سے نہیں ہے۔ بیت الخیال کے ستاڑے کا پہلا مقصد ہماری بیت الخیال کی حاضری کو ریگولر بنانا ہے اور روحانیت کی راہ میں حائل جو مشکلات ہے اس کے آسانی کے لیے دعا برکات طلب کرنا ہے۔ لیکن جو جماعتی ستاڑا ہے اس میں 2 قسم کے ستاڑے ہیں، پھر جو مشکل آسان کے ہیں، ایک تو انڈیویجول ہوتا ہے، دوسرا جماعتی ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پوری جماعت میں، پورے ملک پہ، دنیا پہ کوئی ایسی آفت آ جائے کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ ساری جماعتیں مل کے ستاڑا ڈالے دعائیں مانگے، اس کا فیصلہ لیڈران کرتے ہیں اور ساری جماعت دعاؤں میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی شخص یا کوئی خاندان ہے جس پہ خدا نخواستہ بیماری کی صورت میں، نقصان کی صورت میں، کوئی اور آفت کی صورت میں کوئی بلا نازل ہو، تو وہ مکھی کامریہ صاحبان کے پاس آتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بلا ہے، آفت ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، آپ جماعت کے ساتھ مل کر دعا کیجئے۔ تو اس مرحلے میں مکھی کامریہ صاحبان کو یہ حق دیا گیا ہے۔ اس میں میرٹ کا فیصلہ کرنا ان کے ڈسکریشن پہ، چونکہ 100 آدمی، 500، 1000، 5000، 10000، 20000 لوگوں کی دعائیں ان کا وقت لینا ہے، تو ظاہر ہے کہ مشکل ایسی ہو کہ جس کے لیے اتنا جواز پیدا ہو۔ تو یہ مکھی کامریہ صاحبان کسی کا کیس سننے کے بعد یہ فیصلہ دیں گے کہ آیا ان کے فیس ویلیو پہ ستاڑا ایکسپٹ کر لینا چاہیے، یا ان سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کی مشکلات کی آسانی کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو خود چلیں گے، چلو بھئی ہم چل کے اس مریض کی شفا کے لیے دعائیں دیتے ہیں، آپ 2-4 روز انتظار کر لیجئے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا مکھی کامریہ صاحبان کو مولا نے حق دیا ہے، فرمان میں ہے کہ جب تک مکھی کامریہ صاحبان کو پورا یقین نہ ہو جائے جواز کے لیے ستاڑے کی، اس وقت تک وہ کسی کا ستاڑا قبول نہ کرے، ایکسپٹ نہ کرے۔ تو جب ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں اور اپنی جو ہمارے ڈیزائر ہے پیش کرتے ہیں، اگر ہماری مرضی کے مطابق ستاڑا نہ بھی ڈالا گیا تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ امام کا امر ہے، مولا نے جب فرما دیا کہ فزیکلی مکھی کامریہ کے ذریعہ ہم جماعت میں موجود ہے، جو بھی امر ہمارے واسطے ہو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ امام کے امر کے سامنے جو سبمٹ کرنے کا ہمارا طریقہ ہے، اس کی بڑی خوبصورت سی اور سادہ سی علامت جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکھی کامریہ صاحبان کے امر کے سامنے بھی سبمٹ کرتے ہیں۔ تو جب یہ ستاڑا مکھی کامریہ صاحبان ایکسپٹ کرے تو پھر ساری فیملی کو اور جماعت کو چاہیے کہ وہ اس میں آئے، حاضری دے، گریہوزاری میں شامل ہو اور انڈیویجول یا کسی خاندان یا جماعت کی مشکلات ہے اس کی آسانی کے لیے دعا مانگے۔ آخری بات یہ کہ ہمارے پاس شکرواری بیچ کی ایک رسم پائی جاتی ہے، ایک روزہ پایا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے پیروں نے جب ہندوستان میں دعوت کا کام کیا اور ست پتھ مذہب سے ہمیں روشناس کروایا
تو اس وقت ان لوگوں کے درمیان پچھلے جگوں کے بہت قسم کے روزے رکھے جاتے تھے جس کو وہ اپواس یا ورت کہتے تھے. تو ہمارے پیروں نے بتایا اب چونکہ تمہارا دھرم ہم نے تبدیل کر دیا ہے، تم اب ست پنتھ میں آئے ہو، زمانے کے امام کی شناخت کی ہے، تو آج کے زمانے کا ست پنتھ کا اور کلجگ کا جو ورت ہے، روزہ ہے، وہ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ بیج شکرواری سریویے نت ہوئے نسی جل من، کہ تم شکرواری بیج رکھو. بیج کے معنی جو کیلنڈر وکرم کیلنڈر جو اس وقت رواج تھا ہندوستان میں، اس میں جب چاند رات ہو تو وہ دوسری تاریخ کو ہوتی تھی جس کو بیج کہتے ہیں، اور شکروار جمعہ کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بیج یعنی چاند رات ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شکروار ہو تو تم صبح سے شام تک روزہ رکھنا، جس طرح کہ ہم کرتے ہیں. اس روزے کا تعلق ہمارے طریقے سے ہے، ست پنتھ سے ہے. مولا کے حضور میں کسی کانفرنس میں بات نکلی تو ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ یا مولا جب یہ بیج کی بات نکلی اور امام نے فرمایا کہ یہ 6 مہینے میں 12 مہینے میں آتی ہے، سال میں 1 یا 2 یا 3 آتی ہے، therefore efforts must be made، کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ بیج رکھے. تو کسی صاحب نے پوچھا کہ یا مولا یہ رمضان کا روزہ بھی تو ہے اس کے ساتھ، تو مولا فرماتے keep that aside، that is a different matter، اس کو الگ رکھو، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. تو شکرواری بیج کو اور جو اہل شریعت کا روزہ ہے اس کو آپس میں مکس کرنا نہیں چاہیے. اور ہمارے طریقے کی، اہل باطن کی، ست پنتھ طریقے کی، باطنی طریقے کی کسی بھی رسم کو عمل میں لاتے وقت ہم کسی شرعی چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں. یعنی ہم کوئی شرعی میٹر پہ عمل کرنے کے لیے ہمارا جو باطنی طریقہ ہے، ہمارا جو روحانی طریقہ ہے، ست پنتھ طریقہ ہے، اس کو ہم قربان نہیں کرتے، اس کو ہم ایز اٹ از مینٹین کرتے ہیں، اور اسی طرح مینٹین کیا جانا چاہیے. دیندارو، یہ وہ رسومات ہیں تقریباً جو ہم اپنی جماعتوں میں ادا کرتے ہیں، جس کو مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کچھ رسومات ایسی ہیں جو ہمارے جماعت میں کی جاتی ہیں جو کہ نہیں کی جانی چاہیے، جو ہماری جماعتوں میں ہے لیکن نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا. ناگزیر وجوہات کی بنا پر پروگرام میں تبدیلی کیا گیا ہے، اس لیے امید ہے آپ جماعت تھوڑی سی قربانی دیں گے اور کل تشریف لائیں گے واز کے لیے. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہمیں اپنے مذہب کی سمجھ عطا فرمائے، مذہب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گز جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.